ہاشمی صاحب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ نہیں چلنے دیں گے چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو، کس طریقے سے چلنے ہیں، یہ کیسے چلے گا پھر نہال صاحب؟ کس طریقے سے آگے چلنا ہے ساتھ مل کے؟ غزہ کے معاملے کے اوپر ہم بالکل زیادہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ میں ذرا نہال صاحب کی بات بھی سن لوں نا، وہ سن رہے ہیں آپ دونوں کا ان کو موقف۔ ذمہ داری شرمیلا کا جی مظاہرہ کرنا رولز آف چاہیے۔ بزنس کی بات کر رہی ہیں، آپ یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ کیوں چلنے دیں چاہے وہ غزہ جیسا معاملہ ہو، تو نہال صاحب کی بات بھی سن لیں، ان کی گورنمنٹ ہے۔ نہال صاحب اس سب میں کیسے چلے گا معاملہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں چلنے دیں؟ میں نے غزہ کے اوپر نہیں کہا جامی جو صاحب، کچھ ٹیلی ویژن پہ دیکھا، پہلی بار شاید تاریخ میں فلسطین کے بارے میں ہمارے پارلیمان سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، جبکہ بابائے قوم نے 47 میں فلسطین کے بارے میں بڑا دو ٹوک، اور انہوں نے کہا تھا اٹ از پارٹ آف آور فارن پالیسی۔ یہ بڑا دکھ ہوا ہمیں۔ دیکھیے ہم کئی وقتوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، شخصی، گروہی اور جماعتی محبت میں ہم اپنے ملی اور قومی جذبے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو پارلیمنٹ آج ہے، ان کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ اگر نہیں کر، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو احتجاج کریں، بھرپور کریں، آپ کا حق ہے، مگر اس میں آپ کی ملی اور قومی جو فرائض ہے اس کو نہ بھولیں۔ اس میں دو حصہ ہے، ایک جو 2013 ہے، 2013 میں ہم ایک رجسٹرڈ پارٹی، اور اس رجسٹرڈ پارٹی نے اپنا الیکشن سے پول سے پہلے ہی اپنی لسٹ دے دی، ان لسٹ کے مطابق انہوں نے کم دی، ان کو سیٹیں زیادہ مل گئی۔ تو جب زیادہ سیٹیں ملی تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے ان سے کہا کہ آپ اپنی ایڈیشنل لسٹ بھیجیں، ایز سمپل، آپ کی نمائندگی زیادہ ہے تو آپ ایڈیشنل سیٹ بھیجیں۔ وہ تو بڑا کلیئر ہے، اگر ان کے یہاں بھی ایسا ہوتا تو بڑا کلیئر تھا، مگر یہاں تو سپریم کورٹ نے ایک تو کہا کہ جی پارٹی نہیں ایگزسٹ کری ہے، اس کے بعد جو 5 رکنی پشاور ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں ڈیٹیل ججمنٹ دی، اس کے بعد اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس میں آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہے، سیکیور اور سیکیور، ان کی پارٹی نے، پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل یا کمیٹی، اس نے سیکیور نہیں کیا، ایز اے پارٹی اس نے سیکیور نہیں کیا، اس کو بعد میں لوگ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے آ کے جوائن کیا۔ تو سیکیور کرنے میں اور جڑنے میں بڑا فرق، اور ججمنٹ کے بعد میں کون ہوتا ہوں اس پہ اپنی رائے دینے کا، یہ ایک سیٹلڈ چیز ہو گیا ہے۔ اب یہ جائیں سپریم کورٹ اگر ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو بسم اللہ، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اب جب معاملہ عدالتوں میں چلا گیا، یہ تو انہوں نے اور ہی واضح کر دیا کہ سیکیور ہی نہیں کی، انڈیپینڈنٹ نے آ کے پارٹی کو جوائن کیا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی obviously ایک 5 رکنی بینچ تھا، سیکیور ہی کی نا۔ اچھا عرض سنیں، سپوز فار دی سیک آف آرگومنٹ میرے پاس ایک سیٹ ہو، میرے پاس کوئی سیٹ نہ ہو، بات جو آپ مخصوص سیٹوں کی ہے نا، وہ آپ کو اتنی سیٹس کے اوپر اتنی ریزرو سیٹس ایڈ کی جائیں گی، اس کی بات ہوئی ہے وہاں پہ۔ اچھا اب میں انڈیپینڈنٹلی سپوز 20 بندے ان کے پاس چلے گئے، نون لیگ والوں کے پاس 13 میں سپوز، یا بعد میں ابھی چلے گئے، اب وہ جو 20 بندے ایڈ ہوئے، کیا ان 20 بندوں کے بارے میں ان کو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی؟ کیا وہ ان 20 سیٹوں کے لیے وہ ریزرو سیٹس نہیں لیں گے؟ جب وہ لیں گے تو ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ ہمیں بھی دے دی جاتی۔ اس میں کوئی ایسی مطلب مشکل بات تو نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، اب جو 2013 میں ان کو ریزرو سیٹس دی گئی، ان کی لسٹ کے اوپر، ان کی ریکویسٹ کے اوپر، ان کی اپلیکیشن کے اوپر، وہ پہلی دفعہ ہوا ہسٹری میں، تو ہماری دفعہ بھی پہلی دفعہ ہو جاتا۔ ہم کون سا کوئی انلیگل ایکٹ کرنے جا رہے تھے؟ ہم کون سا کوئی ایسا انلیگل کو کام کرنے جا رہے تھے؟ قانون پڑھ لیں، اسے بڑا ہماری بھی کلیئر ساتھی لکھا سی ہے۔ ایک نہال صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے اس بات پہ؟ وہ بھی بلوک کر رہے ہیں۔ چلے بولنے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جی خرم بات میں تو یہی بات کر رہا ہوں، جب ان کی طرف پہلی دفعہ کو بات آتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تاریخ میں ہسٹری میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ویری فرسٹ ٹائم بھی کی جاتی ہیں، ان کی ماضی میں اس طرح سے پہلے کبھی مثال نہیں ہوتی، اگر ان کو تب سیٹس دی گئی، میں نے جو مثال دی کہ 20 سیٹیں اگر ان کو آزاد ان کے ساتھ آگے مطلب امیدواران مل جاتے ہیں، تو کیا ان 20 میں جو ریزرو سیٹ جو لا ہمیں کہتا ہے کہ ان کو ملیں گی 4 سیٹس کے بدلے میں 1 سیٹ، تو کیا پھر ان میں یہ سیٹس نہیں آئیں گی؟ obviously ان کو ملیں گی، ان کی انہانس ہوں گی، ہماری بھی ہونی چاہیے تھی انہانس۔ اگر تاریخ میں پہلی دفعہ ان کو جو اپلیکیشن پہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائی دے دی، تو ہمیں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان دے دیتا۔ آپ دیکھیں ماضی سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول رہا ہے نا،
بڑی معذرت کے ساتھ جو انہوں نے الیکشن کروانے تھے نہیں کروائے, آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر نہیں کروائے, جس طرح سے انہوں نے کروانا چاہیے تھا نہیں کروایا. تاریخ میں بہت کام ایسے ہو رہے ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو بھی آیا ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے, ہم جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ میں اپنا موقف جا کے رکھیں گے. اب جو بھی موقف آئے گا ہم اس کو مانیں گے. میں اسے کنکلوڈ بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ بحث آگے لمبی ہوگی, اسے کنکلوڈ بھی کرنا ہے, اور سینٹ انتخابات بھی ہے نا, پارٹیز نے پریورٹیز میں کیا پیغام دیا, چاہے پی ٹی آئی کی نومینیشن عمر سرفراز چیمہ سب سے اینڈ پہ انہیں گورنری دی گئی یہاں پہ پی ٹی آئی کے ہاں, اب انہیں کورنگ کینڈیڈیٹ رکھا جا رہا ہے, لوگ باتیں تو کریں گے. علی مین گنڈا پور کے بھائی کو ٹکٹ دی جا رہی ہے جو سیٹ ان کی خالی ہوئی, اسی طرح نون لیگ پیپلز پارٹی جن کو سیٹیں دے رہے ہیں, تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کو, ووٹرز کو